پانچویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تلفظ کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی الفاظ کی درست ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی زبان کو بولنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے درست تلفظ کے بارے میں پتہ ہو۔ تو الفاظ کی درست ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے لیکچر میں ہم نے الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اگر ہم الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مختلف اعراب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے زبر، زیر، پیش وغیرہ۔ تو طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں لفظ کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، یعنی جب ہم دو حروف کو یا دو سے زیادہ حروف کو ملاتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں لفظ کیا ہے۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو جس علامت یا اشارے سے ظاہر کرتے ہیں اسے حرف کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے منہ سے جو الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے اسے حرف کہتے ہیں۔ جن حروف سے مل کر کوئی زبان بنتی ہے انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، اردو زبان میں جب ہم مختلف حروف تہجی کو ملاتے ہیں تو کوئی لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ حروف ملا کر انسان جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی جب ہم دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملاتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں لفظ کی اقسام کی جانب کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جو کوئی مطلب اور معنی رکھتا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، یعنی کہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ کلمہ کہلاتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب ہو، جن کا کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ ایسا لفظ جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ کی مثالیں ہیں روٹی، جیسا کہ روٹی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ دام، لفظ دام کا بھی ایک معنی ہے، دام کا مطلب ہوتا ہے قیمت یا پیسہ۔ پانی، پانی کے بارے میں بھی اب سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ محمل کیا ہے۔ ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب یا معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ کلمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ کلمہ کہلاتا ہے، جبکہ محمل ایسا لفظ جس کا کوئی بھی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں ووٹی، جیسا کہ ہم نے کلمہ میں مثال پڑھی تھی روٹی، تو روٹی کا تو مطلب بنتا ہے، ہم روٹی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو لفظ ووٹی ہے یہ بالکل بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، تو اس لیے جو لفظ ووٹی ہے وہ
محمل ہے۔ وام، کلمہ میں ہم نے مثال پڑھی تھی دام، دام کا مطلب قیمت یا پیسہ، تو محمل میں اس کی مثال ہے وام۔ تو جو لفظ وام ہے یہ بالکل بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے محمل کہیں گے۔ وانی، تو لفظ وانی بھی بے معنی ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کلمہ اور محمل کی مثالوں کی جانب۔ یہاں ہمیں کلمہ اور محمل کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ہیں بات چیت۔ یہاں ہے کلمہ، محمل اور مرکب۔ تو طلباء و طالبات، مرکب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، دو الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ یعنی جب دو الفاظ مل کر ایک معنی دے رہے ہوں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ اور محمل کی چند مثالیں دی گئی ہیں: بات چیت، پیسے ویسے، پکڑ دھکڑ، ٹال مٹول، جھوٹ موٹ۔ تو طلباء و طالبات اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 7 کی جانب۔ صفحہ نمبر 7 پر سرگرمی نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کریں۔ تو یہاں آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں، کلمہ اور محمل کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کریں گے۔ جیسے ایک مثال ہے، تمہیں مجھ سے کوئی کام وام ہو تو بتائیں۔ تو اس جملے میں ہم بتائیں گے جو لفظ کام ہے وہ کلمہ ہے اور جو لفظ وام ہے وہ محمل ہے۔ تو اسی طرح کلمہ اور محمل کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سرگرمی کو طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، درست جواب کا انتخاب کر کے خالی خانے میں لکھیں۔ آپ کو یہاں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے کلمہ اور محمل کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ بنانے ہیں، جیسے ہیں دوات، سوات، شوات۔ اسی طرح ہے سودا، وودا، سلف۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سودا سلف لفظ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سرگرمی کا بقیہ حصہ طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کے بارے میں بتاتی چلوں، بامعنی الفاظ کا مجموعہ کلمہ کہلاتا ہے، اور محمل ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر میں ہم نے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، طلباء و طالبات اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو تمام طلباء و طالبات اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔